مرد پر عاقل بالغ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے کہ جان بوجھ کر جماعت چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس بات سے اتنی نفرت کیا کرتے تھے، آپ بتاتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں صحابہ کو حکم کو نماز پڑھائے اور جو لوگ نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہوئے نہیں پہنچے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنا حضور علیہ السلام جو جماعت میں سستی کرتے تھے ان سے نفرت کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت صحیح بخاری کی یہ بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس رات کو دو آدمی یعنی جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے عرش مقدس میں لے گئے۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے اور ہر بار کچلنے کے بعد اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، تو انہوں نے مجھے اور بہت سارے عذابات کے مناظر دکھائے، تو دکھانے کے بعد کہا کہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا کہ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے کہ جو نمازوں کو قضا کر کے پڑھتا تھا۔ تو نماز کو قضا کرنے کا اتنا سخت عذاب ہے تو جو آدمی سرے سے نماز پڑھتا ہی نہ ہو اس کا کیا حال ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ بے نمازی آدمی کو قبر ایسے دبائے گی کہ ایسے پسلی ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ بے نمازی کی قبر میں آگ میں ڈال دی جائے گی، قبر میں سانپ اور بچھو کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تو اتنے زیادہ عذابات یہ بے نمازی شخص کے لیے ہیں۔ تو انسان کو اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور ڈر کے ساتھ ساتھ اور کاموں سے بھی بچنا چاہیے کہ جو عذاب کا سبب بنے۔ اب ایک انسان یہ تو کہتا ہوں کہ مجھے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن وہی آدمی ہے کہ نماز چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت چغلی ہر طرح کی برائی کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ کے عذاب سے ضرور ڈرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے کہ جو اللہ کے عذاب کا سبب بنے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو ان کاموں میں لگانا چاہیے کہ جو جنت میں جانے کا سبب ہے، برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور پھر مزید قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ نماز کو قضا کرنا یا چھوڑ دینا، بالکل پڑھنا ہی نہ، یہ بہت بری بات ہے، شدید گناہ کا کام ہے۔ ایک شخص تھا، اس کی بہن فوت ہو گئی، تو وہ جب اپنی بہن کو قبر میں دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ اس کی جیب سے کوئی اس کا ضروری کاغذ گرا ہے اور قبر میں رہ گیا ہے۔ اب جو اسے یاد آیا وہ واپس جا کے اپنی بہن کی قبر کھولی اس نے، تو جو ہی اس نے قبر کھولی آگے دردناک منظر اس نے دیکھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب جو اس نے قبر بند کی، مٹی ڈالی، دوڑتا ہوا گھر آیا، واپس اپنی ماں سے پوچھا کہ میری بہن کا کیا گناہ تھا؟ تو ماں نے کہا کہ تیری بہن نمازوں میں سستی کرتی تھی، نماز پڑھتی تو تھی لیکن نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ تو نماز قضا کر کے پڑھنے والے آدمی کو اگر قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے تو جو آدمی بالکل نماز پڑھتا ہی نہ ہو اس کے لیے کیسے کیسے دردناک عذاب ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم میں ایک رئی نام کی وادی ہے کہ جس سے وہ جہنم پناہ مانگتا ہے، اس وادی میں بے نمازی آدمی کو ڈالا جائے گا۔ تو نمازوں میں سستی، غفلت، یہ انسان کو عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہمارے دل کے اندر نمازوں کا شوق ہونا چاہیے، نماز کی محبت ہونی چاہیے، نماز سے دل لگی ایسی ہو کہ جو ہی اذان ہو اس کے بعد تمام کاموں کو روک کر ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں۔ جو ہی اذان ہو جائے ہماری توجہ نماز کی طرف ہو جائے،
مسجد سے اذان کی آواز آ جائے ہمارے قدم مسجد کی طرف چل پڑے، ایسی نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے ایسی محبت کی ہے دنیا میں بھی انہوں نے کامیابی پائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت نصیب ہوگی۔ وگرنہ نمازوں میں سستی کر کے، غفلت کر کے آج تو ہم دنیا میں 40 50 60 سال کی زندگی گزار دیں گے، لیکن اس کے بعد جو قبر کا معاملہ شروع ہونا ہے وہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اس چیز کی فکر انسان کے ذہن سے نکل چکی ہے۔ آج انسان کو اسی بات کی فکر ہے پیسہ کیسے کمانا ہے، کہاں سے لانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، بینک بیلنس کیسے بڑھانا ہے، اپنے روزگار کو کیسے چمکانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں۔ اصل فکر انسان کو نماز کی ہونی چاہیے، اور اصل فکر انسان کو یہ ہونی چاہیے کہ انسان کا اگلا مقام کیا ہوگا۔ قبر میں جانے کے بعد کیا اسے جنت نصیب ہوگی یا عذاب؟ کیونکہ یہ دنیا کا جو ٹھکانہ ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ انسان کا اصل ٹھکانہ قبر ہے، اور قبر کے بعد جنت نصیب ہو جائے تو یہ انسان کا اصلی ٹھکانہ ہے۔ اس دنیا میں انسان نے 40 60 سال رہنا ہے تو ساری زندگی اس کے لیے محنت کوشش کرتا ہے، لیکن جس قبر میں انسان نے ہزاروں سال رہنا ہے اس قبر کے لیے غور کریں کتنی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں پر کوئی لائٹ بھی نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی سہارا بھی نہیں ہوگا، وہاں پر ہماری کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، وہاں پر اولاد ساتھ نہیں جائے گی، بینک بیلنس ساتھ نہیں جائے گا، وہاں پر روشنی لائٹ ساتھ نہیں جائے گی، وہاں پر انسان کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ اور اگر اچھے اعمال ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ جب منکر نکیرین سوالات کرنے آتے ہیں تو جب آدمی سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو، اور جو بندہ سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا غیب سے آواز آتی ہے کہ اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دو، اور اس پر طرح طرح کے عذابات کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور اس قبر کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ آج دنیا کا کوئی امتحان آ جائے تو ہم دن رات ایک کر کے محنت کر کے کوشش کر کے اس امتحان میں کامیابی کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں، لیکن قبر کے جو صرف 3 سوالات ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے وہ 3 سوال کیا ہیں، ان کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ ان کی تیاری سوالوں کے جواب یاد کرنے سے نہیں، ان سوالات کی تیاری نیک اعمال کرنے سے ہے، ورنہ نیک اعمال نہ ہوئے تو سوالوں کے جواب یاد ہو کر بھی انسان جواب نہیں دے سکے گا۔ تو ان سوالوں کی تیاری بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے دل کو اس راہ کی طرف مائل رکھنا چاہیے کہ انسان اللہ کے راستے میں نیکی کے راستے پر چلتا رہے، نمازوں کی پابندی کرے، برائی سے بچتا رہے، نیک کاموں سے محبت کرے، حضور کی سنتوں سے محبت کرے، حضور علیہ السلام کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس پر عمل کرے، غفلت اور سستی سے بچتا رہے، اپنے دل کو غفلت سے ہمیشہ بچاتا رہے۔ یہ غفلت، یہ سستی، یہ نفس، یہ انسان کو نیکی سے روکتا ہے، یہ انسان کو نیکی کے کام کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ دیکھیں نا جب صبح فجر کے وقت اذان ہوتی ہے تو انسان کو کتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، بھاری محسوس ہوتا ہے کہ میں کیسے اٹھ کر جاؤں مسجد، کیسے نماز پڑھوں۔ یعنی پتہ بھی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، پھر بھی یہ نفس پر بھاری ہے، تو یہ نفس شیطان ہے جو انسان کو روکتا ہے۔ تو یہ گویا کہ شیطان کا وار ہے، اور جو آدمی رک گیا نماز پڑھنے سے وہ شیطان کو کامیاب کر گیا ہے۔ اور جس آدمی نے اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، اس نے شیطان کے اس وار کو ناکام کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، غفلت سستی کو دور کرنا چاہیے۔ دیکھیں انسان اپنے کاموں میں غفلت نہیں کرتا، کہ انسان نے اپنی ڈیوٹی میں جانا ہے تو جو ٹائم ہے اسے 10 منٹ پہلے جاتا ہے، اپنے اسکول جانا ہے تو جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق جاتا ہے، اور کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ڈیوٹی ہے تو جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق کرتا ہے۔
لیکن نماز کا وقت آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ پہلے اپنا کام کر لوں گا تو بچہ تو نماز پڑھوں گا. تو دیکھیے وہ کام قبر میں کام نہیں آئے گا, قبر میں یہ نماز ہی کام آئے گی. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ بے شک نماز تم پر مقرر وقت میں فرض کی گئی ہے. تو جس طرح تمام کاموں کے وقت مقرر ہے اسی طرح نماز کا بھی وقت مقرر ہے, اور نماز کو وقت مقرر کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ہمیشہ جماعت کی پابندی کرنی چاہیے. اس چیز میں بہت سستی دیکھی گئی ہے. ہماری اس مسجد کا ساری مسجدوں کا یہی حال ہے, اللہ ماشاءاللہ کوئی مسجد ایسی ہوگی جس میں نمازوں کی کثرت ہے, اذان ہوتی ہے تو سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں, لیکن سستی ہے بہت زیادہ کہ اذان ہو گئی ہے, جماعت کا وقت ہو گیا ہے, 2 بندے پہنچے ہیں, 3 بندے پہنچے ہیں. یہ غفلت, یہ سستی, یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. اس انسان نے اللہ کو ناراض کیا, اللہ کے گھر کو غیر آباد کر دیا. کچھ لوگ ہیں نا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں خیر مسجد نہیں ہے کوئی بات نہیں. تو یہ مسجد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. مسجد کے حقوق یہی ہیں کہ مسجد میں جایا جائے, نماز پڑھی جائے, مسجد کو آباد کیا جائے, مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے. تو ان مسجد کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. گناہوں کے راستے سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے. نمازوں میں غفلت, سستی, برائی, ان تمام کاموں سے بچتے رہنا چاہیے. جھوٹ, غیبت, چغلی, طرح طرح کی برائیوں سے انسان کو ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.